اب ایک اور اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے آخری ٹاپک کے اوپر آؤں گا. وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کی مشرک عقائد کے باوجود بھی یہ لوگ ایک سپریم گاڈ کو مانتے تھے. یہ سارے کے سارے جو عقائد ہیں. اس کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے کہ ان کے ہاں اسٹار ورشپ, یعنی کہ ستاروں کی پرستش کیسے آئی. بالکل وہی ایگریکلچر اکنامی کو آپ ذہن میں رکھیں, یہی موسموں کی تبدیلی آپ ذہن میں رکھیں. انسان نے یہ بات دریافت کی کہ کچھ ستارے آسمان کے اوپر جب ظاہر ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیاں ختم ہو رہی ہیں, سردیاں آنے والی ہیں اور ہارویسٹنگ کا سیزن آنے والا ہے یا فصل کو کاٹنے کا سیزن آنے والا ہے. آج بھی یہاں پر جب ہم یو ای میں ہیں تو اخبار کے اندر جب گرمیوں کا آخری دن آتا ہے یا چند ہفتے رہ جاتے ہیں تو ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے. اب یہ چیزیں ساری کی ساری کیا ہے, یہ نیویگیشن کے ذرائع ہمیں پتہ چلے. اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ آسمان کا خدا آپ سے کمیونیکیشن کر رہا ہے, وہ آپ کو کچھ سائنس دکھا رہا ہے, اور اس کے بعد یہی جو سائنس تھے یہی سائنس بھی خود خدا بن گئے. اس لیے اس طریقے سے ستاروں کی پرستش پیدا ہوئی کہ جس طریقے سے یہ اثر انداز ہوتے ہیں زمین کی فرٹیلیٹی کے اوپر, اسی طرح ہماری قسمتوں کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے بہت سارے اس طرح کے مذاہب ہیں جن کے اندر ہاروسکوپ اور ایسٹرولوجی یہ باقاعدہ ایک علم کے طور پہ ڈیولپ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ستاروں کی جو موومنٹ ہے اس سے اندازے لگاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے. حالانکہ وہ موومنٹ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فرٹیلیٹی کا سیزن آنے والا ہے, اور آج تو ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہو رہی. اس کی سب سے بڑی مثال, زندہ مثال اس وقت پھر ہندوازم ہے. ہندوازم کے اندر ایک تصور ہے نوا گرہاس کا. نوا گرہاس کا مطلب یہ ہے کہ 9 پلینٹس, یہ سورج اور چاند کے علاوہ 9 پلینٹس کو اور مانتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں, ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اسے پورا ایسٹرولوجی کا علم بناتے ہیں. جس کے بعد بعد کو شادی اور بیاہ کے اندر بھی وہی اسی کنڈلی کو کھولتے ہیں اور اسی کنڈلی سے وہ میجرمنٹس کرتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے جو اوپر خدا ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہاں شادی نہیں کرو, یہاں شادی کر لو. یعنی قسمتوں کے حال جو ہیں وہ ہمیں یہ ستاروں سے پتہ چل رہے. عربوں میں بھی ستاروں کی پرستش اس طرح سے موجود تھی. آج بھی کچھ جاہل لوگ ہاروسکوپی کے نام پہ اپنے وہ بناتے ہیں کہ میں کس زوڈیک سائن سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا یہ زوڈیک سائن اس وقت کہاں پر موجود ہے اور اس سے میرے لیے اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. یہ تو وہی شرک ہے پرانا جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہے, پرانے مذاہب میں موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عرب کے اندر بھی جب یہ شرک موجود تھا اور اس طریقے سے وہ ستاروں کی گردش سے اپنے احوال نکالتے تھے. سورہ نجم کے اندر ایک آیت ہے, میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمیں ان ساری باتوں کو اس طرح سے علم نہیں تھا, اس لیے ہم ان آیتوں کے اوپر سے بعض اوقات سرسری طور پہ گزر جاتے تھے. اب جب یہ اسٹڈی آپ کے سامنے آئی ہے, آپ کو اس آیت کی گہرائی پتہ چلے گی جیسے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سورۃ النجم تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم پڑھیں گے. میرا ارادہ یہ ہے کہ انہی سیشنز کے اندر اس کو پڑھوں کیونکہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر قرآن کا ریفیوٹیشن موجود ہے. لیکن یہ سورۃ النجم کا آخری حصہ ہے. یہ دیکھیے آپ ذرا, فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور تمہیں رلاتا ہے. یعنی کسی اور دیوتا کے پاس تمہاری قسمت کا حال نہیں ہے, نہ ہی تمہاری تقدیر کسی اور خدا نے لکھی ہے. وہی ہے جو تمہیں رلاتا ہے اور تمہیں ہنساتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. اور زائرس نہیں ہے یا ریزرکشن کا کوئی خدا نہیں ہے الگ سے, یا کوئی اور خدا نہیں ہے جو خود مر کے زندہ ہو جاتا ہے. تم کو مارتا ہے, یہ ان فصلوں کو مارتا ہے, ان کو زندہ کرتا ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, وہی ہے جس نے تمہیں جب پیدا کیا تو مرد اور عورت پیدا کیا. من نطفۃ اذا تمنی, ایک گندے پانی کی بوند سے جو کہ ٹپکائی جاتی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, تمہاری ریزرکشن بھی وہی کرے گا, تمہاری دوسری پیدائش بھی وہی کرے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ, وہی ہے جو تمہیں غنی کرتا ہے اور بعض اوقات تمہیں مشکلات میں ڈالتا ہے. اب سنیے ذرا, یہ مائنڈ بلوئنگ کنکلوژن اس آیت میں ہو رہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, شاعرہ وہ اسٹار ہے جس کو آج ہم سیریس کہتے ہیں, جو کہ زمین کے اوپر سے سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اس
सितारे से अपनी किस्मतों के हाल जानने की कोशिश करते थे। कुरान ने किस खूबसूरती से वो सारी बातें जिनका ताल्लुक किस्मत से है, तुम्हारे मरने के बाद की ज़िंदगी से, उस सब का जिक्र करने के बाद आखिर में कहा वो सब का सब अल्लाह ताला करता है। और वो शायरा जो है जिसको तुम ये समझते हो कि उसके हाथ में किस्मत है, उसका रब भी अल्लाह ही है। वह हुआ रब्बुश शायरा। ये वो वाहिद मकाम है कुरान का जहाँ पर एक सितारे का जिक्र आया है नाम के साथ। वैसे तो नजम और इस तरह के अल्फाज नॉर्मली आते रहे, लेकिन एक खास सितारे का नाम शायरा क्यों आया है? जब हम ये सारी की सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, फिर ये रिदम देखे नायतों का, और उनमें आगे वह अन्नहु हुवा रब्बुश शायरा, और वही है शायरा का रब। तुमने समझना कि शायरा जो है वो तुम्हारी किस्मतों के हाल बना रहा है या बिगाड़ रहा है। इसके बाद जनाब अगला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि ये सारी की सारी जो बातें हो रही हैं, क्या आसमान के अंदर जो है ये कुछ और खुदा भी मौजूद है? वो खुदा आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को आपने समझना है। अब बात ये कि वो कम्युनिकेशन हर आदमी तो समझ नहीं सकता, तो इसलिए इन सारे मज़ाहिब के अंदर आप देखें कि इनके अंदर एक तस्वुर मौजूद है कुछ ऐसे प्रीस्ट्स का, कुछ ऐसे ऑरेकल्स का, जिनको अरबी ज़बान में काहिन कहते हैं, जो असल में इस लैंग्वेज को समझते हैं। या ऐसी प्रीस्ट क्लास जो कि हिंदुइज्म में मौजूद है, वो ब्राह्मण्स, जो आके आपको बताते हैं कि कुंडली में क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये आसमान की जो सितारों की गर्दिश है, या खुदा जो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। ये बातें कुछ प्रीस्ट क्लास की समझ में आएंगी। और कुछ ऑरेकल्स हैं, वो ऑरेकल्स वो हैं जिनके ऊपर स्पिरिट्स उतरती हैं। वो स्पिरिट्स जब उनके अंदर आती हैं तो उनको फ्यूचर के हाल बताती हैं। ये ऑरेकल्स, ये प्रीस्ट इन सारे मज़ाहिब के अंदर चौधरी बने हुए थे। और जितना बड़ा इस्तेहसाल इंसानियत का इस प्रीस्ट क्लास ने किया है, किसी ने भी नहीं किया है। इन्होंने यह अकीदा तो मान लिया कि खुदा जो है कम्युनिकेट करता है, और प्रीस्ट क्लास उसको वो करती है, इंटरप्रेट करती है। तो प्रीस्ट क्लास क्या हुई फिर? इसलिए आप ये देखेंगे ये सारे के सारे जो मज़ाहिब है, ये सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है, इवन सोक्रेटिस और प्लेटो जैसा अजीम इंसान भी इस कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं निकल सका, और उसने कहा कि हाँ एक माशरे के अंदर कास्ट सिस्टम होना चाहिए। सारे के सारे मज़ाहिब में जो कास्ट सिस्टम है वो एक जैसा है। मैं आपके सामने सिर्फ एक की मिसाल रखता हूँ, अगेन वो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म के अंदर जो माशरा है वो 4 या 5 कास्ट के अंदर टूट जाता था। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, यानी प्रीस्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं खुदा के साथ। आपको नहीं समझ में आएगा खुदा क्या कम्युनिकेट कर रहा है ऊपर। उसके नीचे वॉरियर्स है, वॉरियर्स जिनको वो क्षत्रिय कहते हैं। उसके नीचे फार्मर्स हैं जिनको वहशियास कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि ये सारी की सारी चीजें कहाँ से उठी हैं? फार्मिंग से, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से। लेकिन वॉरियर्स वो हैं जो कि कब्जा करते जाके दूसरे ममालिक के अंदर और आपकी हुकूमतें बनाते हैं। लेकिन ये सारा का सारा होता तो ऊपर के खुदाओं की मदद से है। उन खुदाओं को कौन जो है वो कम्युनिकेट करेगा? वो प्रीस्ट क्लास है, वो सबसे ऊपर है। ये प्रीस्ट क्लास जो है सबसे ऊपर इजिप्ट में भी थी, ये प्रीस्ट क्लास सबसे ऊपर पर्शिया में ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी थी, ये हिंदुइज्म में भी थी। हर जगह पर आपको ये प्रीस्ट क्लास ऊपर नजर आएगी, लोगों का बुरी तरीके से इस्तेहसाल करते हुए। इन 3 क्लासेस के बाद जो सबसे नीचे ऑर्डिनरी लोग थे वो अछूत थे, और उसके नीचे सबसे नीचे दलित। दलित तो वो है जो कि किसी को हाथ नहीं लगा सकते, ब्राह्मण को टच नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ब्राह्मण को टच कर दिया सदा मौत है। और ये लोग कौन थे? ये सारे लोग वो थे जिनके ऊपर जब एक फौज ने कब्जा कर लिया तो इनको गुलाम बना दिया। ये गुलाम थे। तो ये गुलामी और ये प्रीस्टहुड ये इस नियोलिथिक पीरियड के साथ ही वजूद में आई, इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ ही वजूद में आई। अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखने के शौकीन हैं तो एक मूवी पिछले दिनों आई थी 300। ये मूवी एक ऐसे वॉर के ऊपर बनी थी जो कि ग्रीस और पर्शिया के दरमियान हो रही थी। और इसके अंदर जो स्टेट ग्रीस की लड़ने जा रही थी पर्शिया से, उसका नाम था स्पार्टा। और स्पार्टा का जो किंग था लियोनार्डस, वो बहुत एक ज़बरदस्त वॉरियर था और वो बहुत ज़बरदस्त वॉरियर पैदा करते थे। लेकिन ये सारे के सारे कोई भी कदम उठाने से पहले एक ऑरेकल से जाके मशवरा लेते थे। यह वाक़या जो है ये इनकी मिथोलॉजीज के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से मौजूद है।
اس نے جا کے اس اوریکل سے جب پوچھا گیا، وہ بہت ہی مشہور اوریکل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری سلطنت برباد ہو گئی اسپارٹا کی. اس کا نام ہے اوریکل آف ڈیلفی. آج بھی اگر آپ یونان جائیں گے تو آپ کو اس کا جو معبد ہے وہ آپ کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ملے گا. یہ اوریکل ہے کس کی؟ یہ اوریکل ہے اپولو کی. اپولو خدا ہے. اپولو کون ہے؟ اپولو زیوس کا بیٹا ہے. زیوس سب سے بڑا خدا ہے. زیوس تک آپ پہنچ نہیں سکتے. زیوس تک آپ پہنچیں گے اس کے بیٹے کے ذریعے. اس کا بیٹا ہے اپولو. اپولو سے بات کون کر سکتا ہے؟ اوریکل آف دی ڈیلفی. اور وہ یہ کہتی ہے کہ تم اس جنگ میں نہیں جاؤ گے، بلکہ یہ جو اپولو کا فیسٹیول آنے والا ہے، وہ جو اگین وہی ہارویسٹنگ فیسٹیول تھا، تم اس کی تیاری کرو گے. جس کو یہ کنگ مانتا نہیں، وہ 300 وارئرز کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور وہ اس جنگ کے اندر اس پوری پرشین آرمی سے یہ 300 آدمی لڑتے ہیں صرف. یہ اتنا مشہور واقعہ ہے جس کے اندر یہ اوریکل آف ڈیلفی نے وہ کردار ادا کیا ہے جس سے کہ پوری سلطنت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ عرب کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے یہ 4 خداؤں کے اوریکلز سے مشورہ کیا جاتا تھا. ہبل کا واقعہ تو میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ یہ ہبل وہ ہے جس کے سامنے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اگر مجھے اور لڑکے ملے تو میں حضرت عبداللہ کو لا کے قربان کروں گا. تو لوگوں نے جب منع کیا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت کا، اگر آپ کبھی پڑھیں کہ کس طریقے سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دیں گے، تو اس کے سامنے ایک اوریکل کے کہنے سے یہ فال نکالی گئی، 100 اونٹ فدیے میں دیے جائیں گے، حضرت عبداللہ کی جان کو بخشا جائے گا. وہ اوریکل کون تھی؟ وہ ہبل کی اوریکل تھی. ہبل، لات، منات اور عزا، ان کے اوریکلز موجود تھے وہاں پر. اس لیے ان کے متعلق ایک اور بات سمجھ لیں آپ کہ یہ جو اوریکلز تھے، کیونکہ یہ اس بات کو کہتے تھے کہ ہمارے پر اسپرٹس اترتی ہیں، جب اسپرٹس اترتی ہیں تو اس سے ہم بات کرتے ہیں. یہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو کاہن ہے یہ کہتے ہیں کہ محمد تمہارے اوپر جن اترتا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں جن کن کے اوپر اترتا ہے. ان کے اوپر اترتا ہے جو کہ یہ کام کرتے ہیں. سورہ شعراء کے اندر یہ آیت موجود ہے. قرآن نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جن اترتے ہیں، لیکن وہ انہی جیسے گندے لوگوں کے اوپر اترتے ہیں. اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، یہ اوریکل آف ڈیلفی کو بھی آپ دیکھیں گے، جتنے بھی کاہن کو دیکھیں گے یہ عجیب کرپٹک لینگویج میں بات کرتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی بات کر رہے ہیں، اس کے 50,000 مطلب لیے جاتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو یہ لوگ جو کلام سمجھتے تھے وہ شاعروں کا کلام سمجھتے تھے یا کاہنوں کا کلام سمجھتے تھے، جو کہتے تھے ہمیں غیب کی خبریں مل رہی ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کاہن کا اور شاعر کا الزام لگانا شروع کیا. اس کے جواب میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ قرآن جو ہے ایک بزرگ رسول کا قول ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم ہو جو تم لوگ ایمان لے کر آتے ہو. وَلَا بِقَوْلِ کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے. کاہن کا معنی ہوتا ہے اوریکل. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ولید بن مغیرہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی اور وہ قرآن سے بے انتہا امپریس ہو گئے، تو انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کاہن کس طرح کی زبان بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں شاعر کس طرح کی زبان بولتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک مختلف کلام ہے. تو وہ کلام کیا ہے پھر؟ وہ کلام ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین طرف سے نازل ہو رہا ہے. تو یہ جو کاہن ہے یا یہ جو اوریکلز ہیں، ان کا ذکر آپ کو بہت زیادہ اس دور کی ہسٹری میں ملے گا، کیونکہ وہی اصل میں مینوپولیٹ کر رہے ہیں پوری سوسائٹی کو، کیونکہ وہ کمیونیکیٹر ہے کس کے بیچ میں؟ خدا کے اور بندوں کے بیچ میں کمیونیکیٹر ہے. اچھا ایک اور چیز اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ خود خدا کے اور بندوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ کچھ چھوٹے خدا بھی اصل میں بیچ میں ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی اپولو کی مثال رکھی ہے جو کہ زیوس کا بیٹا ہے، تو اصل میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کے بیچ میں سفارش کر رہا ہے، بیچ میں سفارش کرتا ہے. اوریکل جو ہے وہ اپولو سے سفارش کرتا ہے، اپولو جا کے اوپر بڑے خدا سے سفارش کرتا ہے تو کام ہوتا ہے. تو وہ بڑا خدا تو آپ کی پہنچ سے باہر ہے. ان چھوٹے خداؤں کا آپ نے خوش رکھنا ہے. ان چھوٹے خداؤں کو خوش رکھنے کے لیے آپ نے ان کے اوریکلز کو، ان کے پریسٹ کو خوش کرنا ہے. یہ اس سویلائزیشن کا نقشہ ہے. یہی نقشہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تھوڑا سا پڑھیں گے. اس لیے خاص طور پہ یہ سارے مذاہب کا ذکر ہے، خاص طور پہ ہندوازم میں ویداس کے اندر آپ کو بہت سارے خداؤں کا ذکر ملے گا. ان میں سے کچھ خدا جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ انٹرسیسر ہے، وہ بیچ میں ہے، وہ بڑے خدا کے اور چھوٹے خداؤں کے بیچ میں ہے، جن کو انگریزی میں آپ ڈیمی گاڈز کہتے ہیں.
اور جو ویداس کی ٹرم ہے اس کے لیے وہ ہے دیواس. تو اس لیے جس طرح کچھ اوریکلز بیچ میں، اسی طریقے سے کچھ خدا بھی بیچ میں ہیں. یہ خدا کیا کریں گے؟ اگر یہ خدا ناراض ہو گئے، بیچ والے خدا ناراض ہو گئے، تو یہ اوپر والے سے جا کے آپ کی غلط سفارش کر دیں گے، نیچے آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو اوپر والے خدا کو تو لوگ بھول جائیں گے، لوگ انہی کے ہاتھ پر جوڑنے لگیں گے. یعنی کہ ملک کا جو بادشاہ ہے وہ تو پتہ نہیں سنے گا کہ بات کوئی نہیں سنے گا. آپ کے تھانے کا جو ایس ایچ او ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو وہ آپ کے اوپر قیامت برپا کر دے گا. تو اس بادشاہ کو تو چھوڑے، ہم نے اس کی خوشامدیں کرنی شروع کر دی جو ہمارے پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او ہے. یہ ہوا ہے یہاں پر. یہ جو پورا تصور ہے، یہ پورا تصور کہ بیچ میں کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ پادری ہیں، کچھ پنڈت ہیں، کچھ پروہت ہیں، کچھ کاہن ہیں، یہ تصور کہ کچھ خدا بیچ میں ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچتے ہیں، اس کو انگریزی زبان میں انٹرسیشن کہتے ہیں اور عربی میں شفاعت کہتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم جو عرب سوسائٹی میں موجود تھا، جو اس طرح کے سارے ریلیجن میں موجود تھا، وہ یہ انٹرسیشن کا تھا. آپ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے ڈائریکٹ. وہ اتنا اوپر ہے کہ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اور ان خداؤں تک پہنچنے کی جو سیڑھیاں ہیں، آپ نے اس سے بات کرنی ہے. یہ بات جب آپ دماغ میں آئے گی، یہ جب بات آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ میں پتہ چلے گی، تو قرآن کی کچھ آیتیں اس طرح سے کھڑے ہو کے آپ سے بات کریں گی جیسے انہوں نے کبھی اس سے پہلے بات نہیں کی تھی. قرآن کے اندر شفاعت کے عقیدے کو بہت بری طریقے سے کنڈیم کیا گیا ہے. عموماً اس کے ترجمے میں ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا. اگر آپ قرآن غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عربوں کے اندر کئی لوگ تھے جو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے ہی ہاتھ لما توعدون، ارے یہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا. عجیب سی بات ہے جو انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے. تو جب ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں تھا، تو پھر وہ ان خداؤں کو کیوں پوچھتے تھے؟ ان کو کیوں شفیع ٹھہراتے تھے؟ کیوں یہ کہتے تھے یہ خدا کے اور ہمارے بیچ میں ہے؟ وہ اس دنیا کی پراسپیرٹی کے لیے یہ بات کرتے تھے. کیونکہ میں اگین وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں پتہ نہیں ہے، تو ہم ان آیتوں کو صرف ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قیامت کے دن کی شفاعت کے لیے. وہ بات بھی صحیح ہے پھر جگہ پر، کیونکہ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا لے کر آؤ نا اپنے ان شریکوں کو جو تم سمجھتے تھے شفاعت کرتے ہیں تمہاری. لیکن بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ان کی انٹرسیشن مانتے تھے. یہ آیت سنیں قرآن کی کیا ہے. دوبارہ سے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک نئی قرآن کھل گیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُوهُمْ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی سوا کچھ ایسوں کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ رَبِّنَا، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے انٹرسیسر ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے شفاعت کرنے والے، یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں. قل، اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھیں اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو کہ وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ کہتا ہے کہ کوئی آسمان اور زمین میں خدا نہیں ہے یا کوئی میرا بیٹا نہیں ہے جو آ کے مجھ سے سفارش کرے، تم مجھے بتاتے ہو اس بات کو. یہ آیت سنیں اور اس سے پہلے یہ عقیدے کو دیکھیں، یہ بالکل نئے معنی دے رہی ہے اس وقت ہمارے سامنے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت پرفیکٹ ہے اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ نہیں تھے لیکن ایک ہی امت، ایک ہی عقیدے کے اوپر تھے. فاختلفوا، یہ اختلافات انہوں نے بعد میں کی. یعنی ابتدا میں ان کو ایک ہی میسج دیا گیا تھا کہ تم خدا تک ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکتے ہو. یہ بعد میں انہوں نے اختلافات کر کے یہ مذاہب بنا دیے. یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس وقت کہ یہ مذاہب جو اس وجہ سے نہیں بنے کہ ان لوگوں کو اللہ کا تصور نہیں دیا گیا تھا، یہ تصور خراب کیا گیا اور بیچ میں اس طرح کے خداؤں کو ڈالا گیا. اور یہ کام کرنے والے سب سے زیادہ کون لوگ تھے؟ وہ پریسٹ کلاس، وہ اوریکلز، وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم خدا کی کمیونیکیشن سمجھتے ہیں، ستاروں کی کمیونیکیشن سمجھتے ہیں، ان چارٹس جو ہم نے زمین پہ بنا دیے ان کی ہم کمیونیکیشن سمجھتے ہیں. سورہ زمر کے اندر یہ آیت ہے الا للہ دین الخالص. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آیتیں جس طرح سے اب ہماری سمجھ میں آئیں گے نا، پہلے شاید ہمیں اس کا دوسرا رخ دکھتے تھے. یہ جو مذہب ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے.
तुम लोगों ने मजहब बना के रखे हुए, अल्लाह को पूछते हो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी साथ में अपने दूसरे माबूदों को पूछते हो। खालिसतन अल्लाह को पूजो। वल्लज़ीना तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे औलिया बना लिए हैं। औलिया का मतलब दोस्त। और ये क्या कहते थे, ये इंटरसेसर क्या है, ये हमारे साइड पे हैं और अल्लाह से हमारी शफाअत कर रही हैं, उन्हीं की तरफ इशारा है। मा नाबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, लेकिन क्यों, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह से करीब कर देते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, इनका फैसला तो अल्लाह क़यामत के दिन करेगा जिस चीज़ में ये लोग इख्तलाफात करते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जो शदीद झूठा है और शदीद नाशुक्रा है। और ये जो मैंने आपके सामने बात रखी थी, आज मैं यहीं पर अपने सेशन को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं वक्त की वजह से आपके सामने वो सुप्रीम गॉड का जो तस्वुर सारे मज़ाहिब में है वो नहीं रख सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं अगले हफ्ते रख के फिर हम टाइम लाइन में आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं पर इसी मौजू के ऊपर अपने सेशन को ख़त्म करेंगे। ये जो बीच में बहुत सारे पंडित और पुरोहित, ये ऑरेकल्स और प्रीस्ट क्लास जो आ जाती है, कुरान ने देखे इनको किन अल्फाज में कंडेम किया है, ईसाइयों की तरफ इशारा करके कहा है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको ईसाइयत के अंदर भी नजर आएंगी। ईसाइयत इस वक्त एक मुरब्बा है इन पैगन रिलीजन्स का और इब्राहिमी मज़ाहिब का, इसलिए वो बेस्ट हमारे लिए केस स्टडी है जब हम पुराने मज़ाहिब पढ़ रहे हैं। इसलिए जब मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा तो आप एक एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे क्रिश्चियनिटी में कि कौन सी वो इब्राहिमी मज़ाहिब से आई है और कौन सी वो इन पैगन रिलीजन्स में से आई है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इन लोगों की तरफ इशारा करके, ईसाइयों की तरफ, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने दरवेशों को, इन्होंने अपने उलमा को, इन्होंने अपने राहिबों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया है। ये आयत देखें और अभी जो पीछे मैंने आपके सामने पूरी स्टोरी रखी आप उसको देखें। वल मसीह इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को भी खुदा बना लिया इन्होंने। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह इलाहु वाहिदा, इनको हुक्म दिया गया था एक खुदा की इबादत करना, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। ना कोई थंडर गॉड है, ना कोई स्काई गॉड है, ना कोई मदर गॉडेस है, और ना ही ये प्रीस्ट क्लास है जिससे कि अल्लाह ताला कम्युनिकेट करता है। सुब्हानहु अम्मा युशरिकून, और वो बहुत पाक है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इसी आयत को आगे थोड़े एक दो आयतों के बाद अल्लाह ताला कंटिन्यू करता है, ये जरा गौर से सुनिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लेकर आए हो, इन्न कसीरम मिनल अहबारी व रुहबान लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व युसद्दऊन अन सबीलिल्लाह। अहले ईमान ये जहन में रखो, बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे राहिब हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और उनको अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये जो प्रीस्ट क्लास है, इसने ये सारा का सारे मज़ाहिब पैदा कर दिए। इन मज़ाहिब से उन्होंने फ़ायदा क्या उठाया? एक फ़ायदा तो ये उठाया जो कुरान में आ गया कि ये माल खाते हैं। दूसरा फ़ायदा इन्होंने जो उठाया वो अब हमारे अगले सेशन का मौजू है कि इन्होंने माइथोलॉजीज ईजाद की जिसके ज़रिए किसी एक ख़ानदान को उन्होंने डिवाइन राइट्स ऑफ रूल दे दिए। जहाँ पर कि अब हमारी टाइमलाइन में एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें आपके सामने फ़िरौन का जिक्र आएगा कि वो कैसे अपने आप को रब कहता था, और फिर आपके सामने नमरूद का जिक्र आएगा कि वो क्यों अपने आप को रब कहता था। वो ये इन्होंने किया, ये मज़हब जो इजाद किया कि ये जो बादशाह है ये खुदा का बेटा है, ये मज़हब का तस्वुर यहाँ से आया। उसको मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा। मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि ये सारे के सारे मामलात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले होते रहे और कुरान ने आके इन सबको बुलडोज कर दिया, लेकिन चंद दिनों के बाद ये सारी बातें मुसलमानों के अंदर भी सरायत करनी शुरू कर गई। जैसे ईसा अलैहि सलाम के बाद ईसाइयत की सूरत में सरायत कर गई। वहाँ पर एक ताबई हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक। अब आप देखिए ताबई सिर्फ 2 जनरेशन बाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनका एक बहुत मशहूर कौल है जिसका मैं सिर्फ एक शेर आपके सामने रख रहा हूँ। हल अफसदुद्दीन इल्लल मुलूक, अल्लाह के दीन में फसाद आया लेकिन क्यों? इन बादशाहों की वजह से। वह अहबारु सू, ये बुरे उल्मा की वजह से। वह रहबानुहा, और इनके दरवेशों की वजह से। ये जो 3 आप समझे ट्रायड है, ये दीन बनाता है, ये फॉल्स रिलीजन्स बनाता है और ये लोगों को अल्लाह से दूर करता है। आपके सामने आज मैंने जो चीज़ें रखी हैं उसका खुलासा देता हूँ। मैंने आज आपके सामने रखा कि किस तरीके से नेचर मिस के अंदर
जानवरों का तकद्दुस ख़ास तौर पे गाय और बैल की पूजा कैसे आई, उनमें फायर वर्शिप कैसे आई, उनमें स्टार वर्शिपिंग कैसे आई, ये सारी की सारी चीज़ों का ताल्लुक मैंने आपको बताया कि उसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से है जिसने कि पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर असर किया। लेकिन इनके बीच में प्रीस्ट क्लास उठी, कुछ ऑरेकल्स उठे जिन्होंने कहा कि कुछ खुदा हैं जो कि बड़े खुदा के और हमारे बीच में है, उनसे हम बात करेंगे तो वो आपके मसाइल हल कर देंगे। उनमें से कोई किस्मत का खुदा है, कोई उनमें से फर्टिलिटी का खुदा है, उसमें से कुछ दौलत के खुदा है, उसमें से कुछ औलाद के खुदा है। उनसे बात करने के लिए नीचे हम ऑरेकल्स मौजूद हैं। इस प्रीस्ट क्लास ने जितना बड़ा इस्तेहसाल इंसानों का किया है उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। इसलिए सारी के सारे मज़ाहिब के अंदर आप एक कास्ट सिस्टम देखेंगे जिसके अंदर सोसाइटी 4 या 5 क्लासेस में टूटी हुई होगी, जिसमें सबसे ऊपर ये प्रीस्ट क्लास मौजूद होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने जो बयान की हैं, तो इसके बाद आप समझें जो मेन हमारा टॉपिक है मिथ्स का, ये जो रिलीजन हमारा नेचर मिथ्स का, ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया है। अब इसके बाद मैंने आपके सामने ये रखना है कि किस तरीके से बावजूद इसके कि इतने सारे खुदा बन गए थे, हमें आज भी तारीख से पता चलता है कि इनके बीच में एक वाहिद खुदा का तस्वर मौजूद था जिसको कि हर वो आदमी पुकारता था जो अपने इन मज़ाहिब से तंग आ जाता था। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रखूँगा 2 रसूलों के वाक़यात जो इसी दौर में आए, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक मूसा अलैहिस्सलाम। उस दौर में क्या किस कस्म के मज़ाहिब, किस कस्म के शिर्क मौजूद थे और किस तरीक़े से इन 2 जलील क़दर रसूलों ने उसका मुकाबला किया, ये हमारे इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन का मौजू होगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।